آج ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ سے براہ راست احتجاجی کیمپ سے مخاطب ہیں۔ یہاں اسلام آباد میں گزشتہ صرف 10 دنوں کے دوران ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ بلوچ قوم پر گزشتہ 70 برسوں سے جاری جبر کی واضح عکاسی کرتی ہے۔ اگر کوئی صاحب ضمیر فرد ہمارے احتجاج میں شریک ہو کر اپنی آنکھوں سے ہماری حالت زار کا مشاہدہ کرے تو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ بلوچ قوم اس ریاست کے سائے تلے کس قدر وہ اذیت میں زندگی گزار رہی ہے۔ ہم ابتدا ہی سے واضح کر چکے ہیں کہ ہمارا احتجاج مکمل طور پر پرامن ہے اور ہم BYC کے رہنماؤں کی باحفاظت رہائی کے لیے آئینی اور پرامن جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس تحریک میں بلوچستان بھر کے جبری لاپتہ افراد کے اہل خانہ بھی شریک ہے۔ اس کے باوجود اسلام آباد کی انتظامیہ مظالم اور تشدد کے ذریعے اس پرامن احتجاج کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ معزز صحافی حضرات، 16 جولائی کو جب ہم نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے احتجاج کا آغاز کیا تو نہ ہمیں کیمپ لگانے کی اجازت دی گئی اور نہ ہی پریس کانفرنس کرنے کی اجازت دی گئی۔ ہم نے 3 دن دھوپ اور بارش میں بغیر کسی چھت یا سائے کے گزارے۔ ہمارے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا گیا جو شاید دشمنوں کے ساتھ بھی نہ کیا جاتا۔ یہاں موجود کئی بزرگ مائیں اور معصوم بچے بے ہوش ہو گئے، مگر اسلام آباد انتظامیہ کے دل پر رحم نہ آیا۔ چوتھے دن پولیس نے پریس کلب کے تمام راستے بند کر دیے، لیکن ہم نے معاشرے کے باوجود اپنا احتجاج جاری رکھا۔ آج تحریک کا 11واں دن ہے اور ہمارا کیمپ بدستور پرامن طور پر قائم ہے۔ جس رہائش گاہ میں ہم مقیم تھے وہاں کے مالک مقام کو SHO کے دباؤ پر ہمیں رات کی تاریکی میں بے دخل کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اسی دوران پولیس نے چھاپہ مار کر ہمارے بلوچ طلباء کی شناختی کارڈ اور تصاویر حاصل کیے۔ اب اس کیمپ میں بھی ہمیں مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے 2 بسیں کڑی کر دی گئی ہیں جن کا مقصد شاید ہمیں جبراً ڈیپورٹ کرنا تھا، مگر کوئی قانونی جواز نہ ہونے کے سبب اب وہ ہماری احتجاجی آواز کو عوام سے چھپانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں پریس کلب کے سامنے احتجاج اور کیمپ کی مکمل اجازت دی جائے تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو اور راستے بھی بند نہ ہو۔ معزز انسانی حقوق کی تنظیموں، اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 21 کے مطابق ہر انسان کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے اور آرٹیکل 19 کے تحت اظہار رائے کی آزادی ہر فرد کا بنیادی حق ہے، لیکن پاکستان کے ریاستی ادارے بلوچستان میں ان عالمی اصولوں کے روزانہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہمارا احتجاج ان خلاف ورزیوں کی زندہ تصویر ہے۔ ہمیں نہ احتجاج کی اجازت ہے، نہ بات کرنے یا سننے جانے کا حق۔ کیا اقوام متحدہ کی یہ حقوق بلوچ قوم کے لیے مؤثر نہیں؟ کیا یہ چارٹر صرف مخصوص اقوام کے لیے ہیں؟ ہم اقوام متحدہ سے سوال کرتے ہیں، کیا ان آرٹیکلز کا اطلاق مظلوموں پر نہیں ہوتا؟ ہم سینکڑوں کلومیٹرز کا سفر طے کر کے انصاف کی امید پر یہاں آئے ہیں، لیکن ہمیں نہ سنا جا رہا ہے نہ احتجاج کا حق دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ قوانین بلوچوں پر لاگو ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ معزز صحافی حضرات، پاکستان کے عسکری ادارے جبری گمشدگیوں کو محض ایک ڈرامہ قرار دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 11 دنوں کے دوران ہی بلوچستان میں 14 سے زائد افراد جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ہیں۔ ریاستی حمایت یافتہ ڈیتھ اسکواڈز کے ہاتھوں 6 بے گناہ شہری شہید ہوئے ہیں۔ نوکنڈی میں شاہدر مینگل FC کی گولیوں کا نشانہ بنا، جبکہ حمید بلوچ کو خفیہ ٹارچر سیل میں شہید کیا گیا۔ یہ صرف رپورٹ ہونے والے واقعات ہیں۔ میڈیا بلیک آؤٹ کی وجہ سے درجنوں واقعات سامنے نہیں آ پاتے۔ ہمارے پاس ان تمام مظالم کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ ہم صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور مذاکرات کے خواہ افراد کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے اور مسئلے کا حل نکالیں، لیکن ہمیں علم ہے کہ وہ نہیں آئیں گے کیونکہ وہ انصاف پر نہیں بلکہ جبر اور طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسلام آباد کے عوام ظلم کے خلاف خاموشی ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ 11 دنوں سے ہم یہاں ستم، ہراسانی اور جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ کی اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ہے کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر آپ ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیں تو آپ ہمارے اس تحریک کا لازمی حصہ بن سکتے ہیں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں
اور سچ و انصاف کی اس جدوجہد میں شریک ہو۔ ہمارے 2 بنیادی مطالبات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ڈاکٹر مارنگ بلوچ، شاہجی صبغت اللہ بلوچ، گلزادی بلوچ، بیبو بلوچ، بیبرگ بلوچ، عمران بلوچ، بشیر احمد زہری اور ماما غفار بلوچ کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ نمبر 2، بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور سیاسی کارکنان کی غیر قانونی گرفتاریوں کا سلسلہ فی الفور بند کیا جائے۔ ہم 2 ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں، جب تک ہمارے یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم تمام تر ریاستی جبر کے باوجود اپنا احتجاجی کیمپ ختم نہیں کریں گے۔ آخر میں ایک بار پھر تمام بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں، سیاسی جماعتوں، وکلاء، صحافیوں، طلبہ تنظیموں، سول سوسائٹی اور اسلام آباد کی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ انصاف کی اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دے اور اپنی آئینی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داریاں نبھائے۔ شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ 10-11 دن ہو گئے ہیں، اس پورے عرصے میں کوئی آپ سے رابطہ کرنے یا آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے یا کوئی ایسا پیغام کہ جس سے آپ کی سنوائی ہو، کچھ ایسا ہوا ہے؟ نہیں، پچھلے 11 دنوں سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آیا ہے، نہ ہمیں کسی نے سننے کی ہمت کی ہے۔ سننے کے بجائے وہ 11 دنوں سے ہمیں مختلف طریقوں سے ہراساں کر رہے ہیں، یا اپنے لوگوں کو بیچتے ہیں، یا ہمیں گرمی اور شدید بارش میں ٹینٹ لگانے کی اجازت نہیں دیتے، یا تو بسیں لا کر کڑی کر دیتے ہیں، یا تو اپنی باری نفی کو لے کر آتے ہیں تاکہ ہم ڈر جائیں، ہمیں ڈرایا جائے، ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ یہاں پر بیٹھنا آپ کی مجبوری ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پریس کلب میں اگر جگہ مل جائے تو وہاں بیٹھیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ راستے کے بندش جو ہے، ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے آپ کے احتجاج کے دیکھیے، ہم نے راستہ بند نہیں کیا ہے۔ ہم پہلے 3 دن اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہاں پہ خاردار تارے بچا کر ہمیں وہاں پہ جانے نہیں دیا گیا اور ہم مجبوراً یہاں پہ بیٹھ گئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے۔ ہم نے راستے بند نہیں کیے ہیں، بلکہ اسلام آباد کے پولیس انتظامیہ نے خود راستے بند کیا۔ اگر وہ راستے کھول دیتے ہیں ہم جائیں گے وہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور وہاں پہ جا کے دھرنا دیں گے۔ ہمیں بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد کی عوام کو تکلیف دیں۔ اچھا، یہ بتائیں آپ کہ یقیناً آپ کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی بھی ہونا چاہیے، اظہار ہمدردی ہونا چاہیے۔ یہ صرف ریاست کے ایک شعبے کا مسئلہ نہیں ہے، لاپتہ افراد اور یہ جو گمشدگیاں ہوتی ہیں اور میتیں ملتی ہیں سڑکوں پر۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں نا بہت زیادہ ادارے ہیں انسانی حقوق کے، یورپی یونین سے لے کے اقوام متحدہ کے مختلف اداروں سے وہ بڑی بڑی بھاری فنڈنگ لیتے ہیں اسی نام پر کہ آپ کے سر پر دست شفقت رکھیں، اگر آپ پہ کوئی لاچار یا آپ کی کوئی بے بسی ہو تو آپ کا ساتھ دیں۔ پہلا سوال یہ کہ پاکستان کی کسی انسانی حقوق کی تنظیم، کسی ادارے نے آپ سے رابطہ کیا؟ دوسرا سوال یہ کہ بین الاقوامی تنظیمیں بھی ہیں، کیونکہ آپ کی اس اپیل میں نا اقوام متحدہ کے چارٹر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ یا کوئی باہر سے بھی کسی سطح پر آپ سے اظہار یکجہتی کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ شکریہ۔ جی، ہمارا کسی سے اقوام متحدہ کے جتنے بھی باہر کے ادارے ہیں ان سے رابطہ نہیں ہوا ہے، لیکن انہوں نے خود اسٹیٹمنٹس دیے ہیں اور ہم نے اپیل کی ہے تو انہوں نے ہمارے لیے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، جاری کیے، اور یہاں پہ بھی جتنے بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اسٹیٹمنٹ کے حد تک انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، لیکن جس طرح انہیں ساتھ دینا چاہیے اس طرح انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ ایک وزارت انسانی حقوق ہے، وہ بھی سویا ہوا ہے جی، اس کا بھی کوئی نمائندہ، کوئی وزارت کا، کوئی سیل، کوئی افسر، کسی نے کوئی نہیں آیا آپ کے پاس؟ جی نہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور BYC کی قیادت کی رہائی کا مطالبہ کیا، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ لوگ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں کی عدلیہ سے امید نہیں ہے کہ وہ انصاف کرے گی اور اس وجہ سے آپ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں؟ اور دوسرا بتائیے گا کہ ابھی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور دیگر جو BYC کی قیادت ہے ان کے کیس کے سٹیٹس کیا ہیں؟ کیا وہاں پر ان کے کیس میں کارروائی ہو رہی ہے؟ کیا آپ لوگوں کے پاس اطلاعات ہیں؟ دیکھیے، ہمارے یہاں آنے کا جو بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ ہمیں سنا نہیں گیا، عدلیہ نے نہ ہمیں سنا اور سننے کے باوجود بھی وہ ہمیں انصاف نہیں دلا سکی، اور ہم نے ابھی بھی عدلیہ اور قانون کا راستہ نہیں چھوڑا ہے۔ ہم وہاں پہ بھی ہماری جو لیگل ٹیم ہے، ہم قانونی اور آئینی سارے پروسیجرز فالو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے 4 مہینوں سے عدلیہ ہمیں انصاف نہیں دلا سکی ہے تو آگے بھی وہ ہمیں نہیں دے گی، کیونکہ پاکستان کی جو عدلیہ سسٹم ہے، نظام ہے، وہ پورا جو ہے نا پاکستان کے ریاستی اداروں کے اشاروں پر چلتی ہے، اور میڈیا بلیک آؤٹ ہے۔ ہم وہاں پہ بھی نکلتے تھے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے، لیکن وہاں پہ بلوچستان حکومت کی جانب سے ہم پہ لاٹھیاں برسائی جاتی تھی، ہمارے جو پروٹیسٹرز تھے انہیں گرفتار کیا جاتا تھا، ان پہ مختلف کیسز لگائے جاتے تھے، یا ہم پہ گولیاں چلائی جاتی تھی۔
تو ہم یہاں پہ اس وجہ سے آئے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں سنا جائے گا, یہاں پہ میڈیا کوریج ملے گی, یہاں پہ میڈیا دیکھے گی, انسانی حقوق کی تنظیمیں موجود ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, ریاست جو ہے اس کا کردار ایک ماں کی طرح ہوتا ہے, اس کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے. میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے, آپ اپنے حقوق کے لیے احتجاج ضرور کر رہی ہیں, جو بی ایل اے ہے, کیا آپ بی ایل اے کی مذمت کرتی ہیں جب پنجابیوں کو مارا جاتا ہے بلوچستان کے اندر؟ آپ نے کبھی ان کے لیے احتجاج نہیں کیا, کیوں نہیں کیا, آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا, آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پنجابیوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, لیکن آپ لوگ کہتے ہیں ہماری لڑائی فوج کے ساتھ ہے, پنجابی فوج کے ساتھ. جب پنجابی فوج بلوچستان میں جاتی ہے تو آپ لوگ فوراً بی ایل اے کے جو لوگ ہیں وہ پہاڑوں میں بھاگ جاتے ہیں اور گمنام ہو جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں. اور جو میرا سوال پورا لے لیں, پنجابی جو بیچارے نائی ہیں, جو موچی ہیں, جو مزدوری کرتے ہیں وہاں پہ, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. آپ لوگوں نے کبھی ان کے لیے احتجاج کیا؟ نہیں کیا. ہم خود مظلوم ہیں, ہم خود احتجاج کر رہے ہیں, ہم خود مظلوم ہیں, ہم پہ خود ریاست کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے, ریاستی اداروں کی جانب سے ظلم ہو رہا ہے. بی ایل اے کے جو دہشت گرد ان لوگوں کو بولے بی ایل اے سے جا کے احتجاج کریں, ہمارے ساتھ ریاست ظلم کر رہی ہے, ہم ریاست کے سامنے آ کے احتجاج کر رہے ہیں, اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. جائیں, جو مزدور ہے جو بھی ہے وہ ہم مذمت کرتے ہیں, ہم نے مذمت کیا ہے, پہلے بھی کیا ہے, ہم آگے بھی کریں گے مذمت. لیکن آپ پنجابیوں کے لیے احتجاج کریں گے؟ جواب مل گیا ہے نا, جواب مل گیا ہے, انہوں نے کہا ہم سب کی مذمت کرتے ہیں. نہیں تو یہ بتا دیں کہ پنجابیوں کے لیے آپ احتجاج کب کریں گے؟ آپ کریں نا, آپ کریں نا. یہ میڈیا کے نہیں ہے, اٹ آؤٹ ہے, اٹ آؤٹ ہے. میڈم یہ بتائیے گا, آپ نے کہا میڈم یہ بتائیے گا, آپ نے کہا بلوچستان آپ پتہ نہیں کون سی بات کر رہے ہیں. میڈم آپ نے کہا کہ بلوچستان کے اندر میڈیا بلیک آؤٹ ہے, آپ کو اس طرح سے کوریج نہیں مل رہی تھی. اس دفعہ آپ نے اسلام آباد کا رخ کیا اور آپ کی یہ توقع تھی کہ آپ کو بھرپور کوریج بھی دی جائے گی اور آپ کی آواز بھی سنی جائے گی. کہ اسلام آباد میں آپ آج اتنے عرصے سے بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کو میڈیا کی طرف سے کوریج پوری مل رہی ہے؟ کیونکہ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ گنے چنے مائک ہمیں نظر آ رہے ہیں. میڈیا کی طرف سے جس طرح کا کوریج ملنا چاہیے تھا اس طرح کی کوریج ہمیں نہیں ملی ہے. جو لوگ ہیں, جو صحافی ہیں, وہ آتے ہیں, وہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جس طرح سے ہمیں امید تھی اس طرح سے ہمیں نہیں مل رہی ہے, کیونکہ میڈیا بھی ریاست اور ریاستی اداروں کے اشاروں پر چلتی ہے. اچھا, آپ نے بتایا ہے کہ آپ لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, وہ کون کر رہا ہے اور کس طریقے سے آپ لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے؟ اسلام آباد پولیس انتظامیہ کی طرف سے ہمیں ہراساں کیا گیا شروع کے دنوں میں, اور ابھی انہوں نے دیکھا کہ ہم اسلام آباد پولیس انتظامیہ کے سامنے کھڑے ہیں, ہم جو وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, ہم ان سے جو ہے نا کھڑے ہیں ان کے سامنے, تو وہ لوگ بھیج رہے ہیں, میڈیا کے شکل میں لوگ بھیج رہے ہیں, ہم سے سوالات پوچھتے ہیں. یہ جو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں جو اردو بھی بولنا نہیں جانتی, ان سے آ کے سوالات پوچھتے ہیں اور ان کے ان جوابات کو توڑ مروڑ کر میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے یا کسی اور طریقے سے ہراساں کیا جاتا ہے تاکہ ہم ٹوٹ جائیں اور یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں. اچھا, یہ پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہوتا ہے, لیکن ہماری انتظامیہ سے جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں این او سی لے کے یہ لوگ نہیں آتے, اس لیے ان کو ادھر نہیں جانے دیتے. تو لیگل لوگ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں, تو این او سی میں رکاوٹ کیا آ رہی ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اپلائی وغیرہ کیا اور کیا کہتے ہیں؟ ہم اگر اپلائی کرتے بھی تو ہمیں نہیں دیتے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ این او سی دینے والے بھی کون ہیں. اچھا میڈم, آپ یہ بتائیں کہ میں نے خود نے یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, قائد ہیں, سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لاپتہ دھرنے میں شرکت کا خود کوریج کی ڈی چوک میں. عمران خان نے ڈی چوک میں لاپتہ افراد کے اس میں دھرنے میں شرکت کی, میں خود اس کی کوریج کی. بلاول بھٹو زرداری ریلی لے کے آیا تھا, جلوس لے کے آیا تھا, جلسہ لے کے آیا تھا, میں نے خود کوریج کی تھی. یہ تمام تینوں بڑے قائدین اپنے اپنے دور حکومت میں جو ہے یہ پابندیاں لگاتے ہیں. یہ جو سیاسی تضاد ہے, حق نہیں ملتا. جو بے بس ہوتے ہیں, جو لاوارث ان کے ہوتے ہیں اور جو اپنے پیاروں کی تلاش میں نکلتے ہیں, وقت آنے پر یہ جو ہے جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو یہ اپنے منشور پر عمل درآمد نہیں کرتے. ایسے آپ سے ووٹ لینے کے لیے آپ کے کیمپوں میں پہنچتے ہیں, دھرنوں میں پہنچتے ہیں, اور وقت آنے پر آپ کی پابندیاں لگاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کوئی ہے, کیا کہتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہر حکومت وہ آئے ہیں, انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے, بیٹھے ہیں, لیکن ان کے پاس بھی ہمارے مسئلوں کا حل نہیں ہے, کیونکہ وہ اقتدار میں جب آتے ہیں
تو وہ بھی ہمیں بھول جاتے ہیں، اور جب کسی اور کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ اقتدار میں ہوتی ہے تو وہ مسئلہ یہ کہ ان کے پاس ہمارے مسئلوں کا حل ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے، جن کے پاس ہے وہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اچھا میڈم کوشچن لے لیں، یہ کوشچن ہے کہ بلوچستان سے آپ آئی ہیں، تو یہ جو بلوچستان میں وڈیرا سسٹم ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ بتا دیں۔ ایک خاتون کی خاطر آپ آئی ہیں جس کو ریلیز کریں، یہ فوٹو سب نے اٹھائے ہوئے ہیں، تو یہ خاتون کا قتل ہوتا ہے جس کے وڈیرا سسٹم بھی جو ہے وہ سارا اس کا وہ آپ نے دیکھا ہے، تو اس حوالے سے اس خاتون کی فوٹو ادھر نظر نہیں آ رہی۔ پہلی بات وہ انسان نہیں تھی کیا؟ اچھا دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا پہ صحیح پروپیگنڈا ہو رہا ہے آپ کے دھرنے کو لے کر کہ آپ کا جو یہ احتجاج ہے، دھرنا ہے، ہر یوٹیوبر آ رہا ہے، وہ اپنے فین فالوئنگ ویور اپنے دیکھ ادھر سے جا رہا ہے، آپ کا صحیح سے ہوم ورک نہیں ہے۔ جب آپ سے کوئی کوشچن مشکل کیا جاتا ہے تو آپ آگے سے لڑائی کرتے ہیں، آپ نے کچھ بندے رکھے ہوئے جو آگے بندے کو پکڑ لیتے ہیں۔ پہلی بات اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے پاس آپ کے سوالوں کا جواب نہیں، شکریہ۔ کوشچن پورا ہونے دیں، تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ماں اپنی کہانی سنا سکتی ہے، کیا ہوم ورک کر کے آئی؟ نہیں دیکھیں نا، مائیں سب کی مائیں پاکستان میں جڑ رہی ہیں، کوئی چیز کی آپ کوشچن لیں، کوشچن میرے کا